سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یسألونک کا لفظ آ رہا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 17 مرتبہ یہ لفظ آتا ہے، اور اس میں سے 7 مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور اگرچہ ان سوالات میں کچھ سوالات منافقین کی طرف سے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ 13 سال کی جو مکہ کی زندگی گزری ہے، جس میں صحابہ آزمائش اور امتحانات اور مشکلات سے گزرے تھے، اس کے بعد جب وہ مدنی زندگی میں آتے ہیں تو اب صحابہ کرام کے ذہنوں میں خود بخود یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں جوئے کے اندر جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، یا شراب کے بارے میں ان کے اندر بھی شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، لہٰذا اب وہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی ذہنی میچورٹی جو ہے وہ ان سوالات کے ذریعے نظر آ رہی ہے کہ وہ دین کے بارے میں اب غور و فکر اور تدبر کرنے لگے ہیں۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ خمر جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ خمار بھی نکلا ہے کہ کسی چیز کا خمار جو ہوتا ہے وہ آپ کی عقل کے اوپر چھا جاتا ہے، اور عربی زبان میں خمار جو ہے وہ اوڑھنی کو بھی کہا جاتا ہے، وہ اوڑھنی جو کہ سر کے اوپر لی جاتی ہے۔ اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو شراب کہا جائے گا، جو کہ کھجور سے بنائی جاتی ہے یا پھر انگور سے بنائی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کو سکارا بھی کہا گیا ہے، نشے والی چیز بھی کہا گیا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہوگا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ پھر خمر کے ساتھ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ میسر کو یعنی کہ جوئے کو لایا گیا ہے۔ میسر کا لفظ جو ہے وہ یسر سے ہے، یسر کا مطلب آسانی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا مال جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں، اس میں کوئی آپ کی محنت کوشش نہیں ہوتی، کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور سامنے والے کا مال آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی سے لفظ یاسر بھی ہماری جو اردو زبان میں نام رکھے جاتے ہیں وہ ہیں، یعنی کہ تقسیم کرنے والا۔ لہٰذا اسلام ہمیں جو مال کے بارے میں کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہو، تجارت میں آپ کی کوشش بھی ہوتی ہے، آپ کی محنت بھی ہوتی ہے، نفع کا امکان بھی ہوتا ہے، نقصان کا امکان بھی ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیت دے رہے ہوتے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے تو گویا کہ وہ آپ کو آپ کی صلاحیت کے عوض مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یسر کے اندر آپ کو جو مال ملتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں جوئے کا مال کہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، اور بغیر کسی محنت اور کوشش کے سامنے والے کا سارا مال آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ شراب اور جوئے کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، تو اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عرب معاشرے میں وہ امیر طبقہ جن کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنا فالتو وقت یعنی کہ اس کو تفریح میں بدلنے کے لیے انہوں نے ایک مشغلہ یہ تلاش کر لیا کہ وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم اس کی مثال لارڈس کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ٹائم کیسے پاس کریں، تو انہوں نے ٹیسٹ میچ رکھ لیے کہ 5 دن تک وہ سارا دن جو ہے وہ میچز دیکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جس معاشرے میں یا جس طبقے میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی تفریح میں، کسی نہ کسی مشغلے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایک اونٹ کو لے لیا کرتے تھے، اور پھر مختلف تیروں کے اوپر مختلف قسم کے حصوں کے نام لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر جس کے حصے میں جتنا گوشت آتا وہ اس کو دے دیا جاتا تھا۔ انہی میں ایک انسان ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، لہٰذا ساری اونٹ کی قیمت وہی دیتا تھا، اور وہ بھی اونٹ کی منہ مانگی قیمت جو ہے وہ لگائی جاتی تھی جو اس انسان کو دینی پڑتی تھی۔ گوشت بھی اس کو نہیں ملتا تھا، قیمت بھی اس کو دینی پڑتی تھی، باقی کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے۔ پھر وہ سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ سارا سال اس گوشت کو سکھا کے رکھا کرتے تھے اور وہی کھایا کرتے تھے۔ ایون یہ کہ حج کے موسم میں بھی جو وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہی گوشت مکہ کے سارے لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، وہ سارا سال کھایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طریقے سے دیکھا جائے تو غریبوں کا نفع بھی ہوتا تھا۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی طبقے کا بہرحال فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ شراب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ شراب میں کس قسم کا فائدہ تھا۔ تو جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ انسان کے ذہن میں 2 طرح کی صلاحیتیں یا فنکشن اللہ پاک نے رکھے ہیں، وہ خوف کو بھی محسوس کرتا ہے اور وہ حیا کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس کی حیا اور شرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کام جو کہ بندہ ہوش و حواس میں نہیں کر پاتا، جس کے بارے میں وہ حیا کرتا ہے، شراب پی کے وہ بھی کر لیتا ہے، اور وہ خوف جو کہ وہ ہوش و حواس میں محسوس کرتا ہے، شراب پی کے وہ نہیں کرتا ہے۔
آج بھی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سرد علاقوں میں فلمیں بناتے ہیں تو ساڑی پہن کے ایک عورت جو ہے وہ وہاں پہ کیسے کھڑی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ انہوں نے شراب پی ہوتی ہے، تو جسم اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ باہر کی سردی کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، کیونکہ شراب پی کے انسان کے اندر وقتی طور پہ ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو وہ شراب پی کے کسی کام کو کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا کام جو ہے وہ بہتر اور اچھا ہو جائے گا۔ لہٰذا بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں میں یہ فائدے ہمیں وقتی نظر آتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے یہ فائدے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا نفع زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے۔ ورنہ انسان ان سب باتوں کا یہ جواب بھی دے سکتا تھا کہ چلے میں زیادہ فائدہ نہیں تو تھوڑے فائدے کے لیے یہ کر لیتا ہوں، میں اپنے فائدے کو قربان کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ زیادہ یا کم فائدے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ فائدے سے بڑھ کے اثم یعنی کہ گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جوئے کو اور شراب کو اکٹھا جو بیان کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جوا کمانے کے پیچھے بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو انسان محنت نہیں کرنا چاہتا، کمانا نہیں چاہتا ہے، یا تو وہ محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا پھر وہ کوئی شارٹ کٹ لگانا چاہتا ہے کہ جس سے وہ سامنے والے سے تھوڑے وقت میں زیادہ مال حاصل کر لے۔ اور شراب کے اندر بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ انسان نشہ کرتا ہے جو کہ زندگی کی حقیقت کو قبول نہیں کرتا، جو محنت سے اور حالات سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ماحول سے، حالات سے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مدہوش کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ فیل ہی نہ ہو، ہمیں کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ اور پھر رہی صحیح کسر ہماری فلموں میں بھی اور ڈراموں میں بھی اور گانوں میں بھی نکال دی جاتی ہے کہ کسی غم کو بھلانے کے لیے شراب پی جاتی ہے۔ تو غم کو بھلانے کے لیے شراب کیوں پی جاتی؟ کیونکہ وہ اس غم کو سہ نہیں پا رہا ہوتا، وہ حالات کو فیس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو گویا کہ محنت سے جی چرانا اور گویا کہ آسانی کی زندگی کی طرف جانا، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں؟ تو آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے لیے خرچ کر دو۔ اب اسی آیت مبارکہ میں جوئے کی بات کی گئی ہے، شراب کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پہ اب خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جوا وہی کھیلتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور شراب کے نشے کو وہی افورڈ کرے گا جس کے پاس عیاشی کے لیے مال ہوگا۔ تو اگر ایک انسان کے پاس مال ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، محض کسی شغل کے لیے اپنے مال کو کہاں لگاتا ہے؟ تو گویا کہ مال کو کما کے کہاں لگانا ہے، کس جگہ پہ لگانا چاہیے؟ تو یہ سوال اسی سے متعلق تھا، اس لیے اسی آیت مبارکہ میں اس کا بھی سوال کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس انسان نے رزق حلال کمایا ہوگا، محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا ہوا ہوگا، جب وہ خرچ کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ سوچ کے خرچ کرے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اور جو کوئی بھی ہوش والا انسان ہوگا تو وہ اپنے مال کو وہاں پہ انویسٹ کرے گا جس کا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ لہٰذا یہاں پہ ضرورت سے زائد جو ہے، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے صدقے کی فضائل کو بیان کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام نے اپنے سارے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گھر میں فاقے آ گئے اور بیوی اور بچوں کو بھوک دیکھنی پڑی۔ تو پھر اللہ پاک نے اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ پہلے اپنے سارے حقوق پورے کر کے، اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر کے، پھر جو باقی بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کوئی حد نہیں بتائے گی کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، تو گویا کہ جو بھی زائد ہو وہ دینا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کا زائد یا ہر انسان کا عفو جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عفو کچھ اور ہے، وہ سارا ہی گھر کا سامان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عفو کچھ اور ہے، وہ گھر کا آدھا سامان ہے۔ لہٰذا ہر انسان کا عفو ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے دینے کا مزاج ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، اور پھر دینے کے بعد اس کا تحمل کرنا یہ بھی ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی نہ کہ ہر انسان کے پاس ایک جیسا زائد ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا زائد جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایکسٹرا خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا معیار نہیں دیا گیا، اس کو دینے والے کے مزاج کے اوپر، اس کے حالات کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو زائد سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان آیات میں غور و فکر کرو، اور اس سے پیچھے مضمون کیا بیان ہو رہا ہے؟ شراب کا، جوئے کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ کس طریقے سے انسان کی روح کو اور اس کی آخرت کو نقصان دیتا ہے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جوئے اور شراب کا معاملہ انسان کی دنیا کو کس طریقے سے نقصان دیتا ہے، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا پہلے وقتوں میں تو صرف اونٹ ذبح کیا جاتا تھا اور وہ ہمیں ایک جوا نظر آتا تھا، اور شراب جو ہے وہ کس انداز میں پی جاتی تھی، مگر
آج شراب اور آج نشہ کس کس انداز میں آ رہا ہے، اور آج کا جوا اس زمانے کے جوئے سے بہت مختلف ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے مہذب ذرائع آ چکے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان انتہائی مہذب طریقے سے سامنے والے کا پیسہ ہڑپ کر جاتا ہے، اور گویا کہ دنیا اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہے، اور اسے کاروبار کا نام دیا جاتا ہے، ڈیلز کا نام دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کہ اور کن کن چیزوں کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں نشہ کس طریقے سے اثر کر رہا ہے معاشرے میں، اور کہاں جوا کس طریقے سے آج کے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ کسی کمپنی کے ساتھ یا بینکوں کے ساتھ ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بھی ٹریڈ کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کی تمام ٹرمز اور کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتی، یہ جوئے کے زمرے میں تو نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا جو بھی ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں سے، علماء کرام سے مشورہ کیے بغیر یہ کام نہیں کرنے ہوتے، کیونکہ جو وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو وہ تدبر کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسا عام انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس نشے جیسی عادت سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔